میری عمر ان دنوں 20 سال بھی پوری نہیں تھی جب میں لیبر میں بھرتی ہو کر سعودی عرب جیسی پاک سرزمین پر پہنچ گیا تھا۔ میرے لیے یہ اعزاز بہت بڑی چیز تھی کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میری زندگی میں سوائے محنت اور مزدوری کے اور کچھ نہیں تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ خیر، وہ ایک معمول کا دن تھا جب میں سائٹ پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے کہ تبھی تپتی دوپہر میں ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ یہ گاڑی بہت ہی شاندار تھی۔ میں سمجھا کہ سیٹھ آ گیا ہے، وہ ضرور مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا، کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دے۔ انگنت خوف اور اندیشے تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو اس میں سیٹھ نہیں بلکہ ایک خوبصورت اور بے پناہ حسین عورت تھی، جسے دیکھ کر میں تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس عورت کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی بھی پل بھر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ خیر، میں بھی کوئی کم صورت نہیں تھا، خوبصورت تو میں بھی تھا، لیکن مزدوری نے میرے خد و خال کو بگاڑ کر رکھا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بولی، ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جا کر میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں پانی کہاں سے لے کر آؤں؟ میں نے دل میں سوچا۔ اچھا فکر نہیں کرو، میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ٹھنڈا جوس پلاتی ہوں، لگتا ہے کہ یہاں بہت گرمی ہے۔ عورت کی ہمدردی نے مجھے جیسے کسی تپتے صحرا سے اٹھا کر نخلستان میں رکھ دیا ہو۔ اس کے الفاظ بھی اتنے ہی خوبصورت اور نرم اور شیریں تھے۔ میں بس گاڑی میں کیسے بیٹھا نہیں جانتا، حالانکہ مجھے کام کرنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے مجھے دی۔ میں جوس پینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلنے لگا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا ہے، جانے کا تو نہیں کہا۔ جی وہ بات تو ٹھیک ہے، پر یہاں پر میں تو مزدور ہوں اور مزدور کا کام مزدوری کرنا ہے۔ میں نے وضاحت دی تو وہ ہنس پڑی۔ فکر نہیں کرو، اس جگہ کے مالک کو میں جانتی ہوں، بلکہ رکو میں ابھی اسے فون کرتی ہوں، تمہیں انسٹرکٹر آ کر خود کہہ دے گا کہ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 منٹ کسی سے فون پر بات کرتی رہی۔ اس کے بعد میرا سپروائزر جو مجھے ہدایات دیتا تھا، مجھے آرڈر دیتا تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ عورت تمہیں جہاں کہے تم چلے جاؤ، یہ بہت با اثر خاتون ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ مالک کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے شکر کیا خدا کا کہ عورت واقعی میں کوئی مہربان ہی نکلی۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی فر سڑک پر چلنے لگی۔ میں گاڑی کی ٹھنڈک سے بہت متاثر ہوا تھا۔ باہر تو بہت گرمی تھی، مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی جو پسینے میں ڈوبا ہوا بدبو کے بھبکے چھوڑ رہا تھا۔ اب میں پریشان بھی ہو رہا تھا کہ میں اس عورت کی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں اسے گندا نہ کر دوں۔ تبھی اس عورت نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ بولی کہ بس میرا گھر 5 منٹ کی دوری پر ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے گھر؟ آپ؟ میرے منہ سے تینوں لفظ ایک ایک کر کے نکلے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنی بڑی ہستی مجھے اپنے گھر لے کر جا سکتی ہے۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ پر آپ مجھے لے کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے اس عورت سے سوال کیا تو ہنس کر بولی، ابھی سے تم اتنے سوال جواب کرنے لگ گئے ہو، ابھی تو تم وہاں پہنچے بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر سے خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے گھر کے اندر موجود تھا۔ گھر تھا یا محل تھا، بہت ہی خوبصورت اور نفیس طریقے سے سجا ہوا گھر تھا، بہت خوبصورت اور کئی مرلے کے اوپر پھیلا ہوا۔ خیر، گھر میں آتے ہی اس نے مجھے ایک تولیہ دیا، واش روم کا رستہ دکھایا اور بولی، یہاں جا کر تم نہانا دھونا مکمل کر لو، نہا دھو کر آؤ گے تو تمہیں زیادہ تازگی محسوس ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوا۔ میں غسل خانے سے نہا کر نکلا تو وہ بھی میرے سامنے تیار بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت عورت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، اگرچہ اس کی عمر مجھ سے کچھ زیادہ تھی، لیکن خوبصورتی اور رعنائی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا اب تم مجھے ایسے ہی دیکھتے رہو گے تو تمہیں گناہ ہوگا، تمہیں یہ بات پتہ ہے نا؟ جی۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اپنی نظریں فوراً جھکا لی۔ لیکن ایک راستہ ہے کہ تم مجھے جی بھجکتے ہوئے پوچھا، اب اتنے بھی منہ مت بنو،
تمہاری عمر 20 سال ہونے والی ہے، تم کوئی چھوٹے بچے تو ہو نہیں، میں تمہیں شادی کی پیشکش کر رہی ہوں۔ مجھے تو اس کی بات سن کر کرنٹ لگ گیا، میں اپنی جگہ سے اچھل کھڑا ہوا۔ مجھ سے شادی؟ آپ مجھ سے شادی کیوں کریں گی؟ مجھ میں کیا ہے؟ میری سب سوالوں کے جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ تم نہیں جانتے کہ تم کتنے قیمتی ہو اور تم میں کون سی قیمتی چیز ہے۔ میں اس کی بات سن کر مزید الجھ گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، تمہیں جب مجھ جیسی خوبصورت عورت مل رہی ہے تو تمہیں سوچنا نہیں چاہیے، ویسے بھی تمہارا چاہتا ہی کیا ہے؟ تمہاری تو زندگی میں بہار آ جائے گی میرے آنے سے، اس نے اپنی زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اب وہ کوئی بہت ہی پری نما معلوم ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، پر ایسا نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اچھی طرح چادر میں ڈھک لیا اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے، وہ تمہارا اور میرا نکاح کروا دیں گے۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ مجھے لگا میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، پر مجھ جیسے کنگال کے ساتھ کسی نے دھوکہ کر کے بھی کیا کرنا تھا؟ مجھ میں تھا ہی کیا؟ خیر، یہ تو میرا خیال تھا، اس عورت کا خیال اور گمان کچھ اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئے اور میرا نکاح اس عورت کے ساتھ پڑھوا دیا گیا۔ وہ مجھے دل فریبی والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ باقی گواہ بھی جو آئے تھے وہ مختصر کھانے کے بعد چلے گئے تھے، جبکہ میں نے دیکھا وہ عورت ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک موٹا سا مرد بھی تھا۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اگرچہ اب وہ میری بیوی بن چکی تھی، مگر پھر بھی اس کا روب تو ایک مالکن والا ہی تھا۔ میں اس کو بس جاتا دیکھتا ہی رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں تھا کہ وہ اس مرد کے ساتھ الگ کمرے میں کیوں گئی ہے۔ دونوں کوئی بہت ہی شدید بات کر رہے تھے۔ ان کی باتیں کرنے کی آواز اب میرے کمرے تک بھی آ رہی تھی۔ دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہو رہی تھی، پر وہ کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے۔ انہیں لڑتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہوئے تو ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے بھی اندر بلا لیا۔ پھر اس مرد نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ ہاں، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، وہ آدمی میری طرف دیکھ کر بولا۔ پھر اس نے میرا کندھا تھپتھپایا اور کہنے لگا، بہت اچھے، تم اس عورت کے شوہر ہو، بڑے خوش قسمت ہو میاں، اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرو گے۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس عورت جس کا نام سلونی تھا میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، کہنے لگی کہ آؤ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو، مجھ سے کوئی شاعری والی باتیں کرو۔ میں کیا باتیں کرتا؟ میں نے تو آج تک کسی عورت کا چہرہ، تاکہ مردان میں تو کوئی عورت بنا چادر کے باہر نہیں نکلتی، بلکہ بازاروں میں تو عورتیں نظر ہی نہیں آتی، بس گھروں کی چھتوں پر ہی عورتیں پائی جاتی ہیں یا گھر کی 4 دیواری میں۔ اس کے علاوہ کوئی عورت باہر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نہ ہی مرد اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکتے ہیں اور نہ عورتیں خود کو کسی پیسٹری کی طرح بنا کر پیش کرتی ہیں، پر یہاں معاملہ اور تھا۔ خیر، اب تو وہ میری بیوی تھی۔ میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا، جہاں پر بہت ہی خوبصورت کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ کمرہ اتنا حسین لگ رہا تھا جیسے کوئی جنت کا نظارہ دیکھ لیا ہو میں نے۔ وہ مجھ سے خوبصورت پیاری پیاری باتیں کرنے لگی۔ میں اسے دیکھتا تو یہی سوچتا کہ میری زندگی کتنی اچانک بدل گئی۔ آخر میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں مجھے اتنی حسین بیوی ملی؟ لیکن ایک عجیب بات ہوئی، بلکہ بہت ہی عجیب تر بات ہوئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرہ بالکل خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھا ہو۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ کچن کے ساتھ رکھی ٹیبل پر ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہ ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ والی کرسی اٹھا کر وہاں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ پر چلانے لگی، تم ہوش میں تو ہو؟ میں ناشتہ کر رہی ہوں اور مجھے ناشتے کی میز پر کسی اور کا وجود پسند نہیں۔ جاؤ جا کر اپنے لیے کچن سے ناشتہ لے کر آؤ اور وہیں بیٹھ کر کھانا۔ دور، اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کے لیے کہا۔ میں حیران ہو گیا۔ رات کو وہ تو مجھ سے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی اور اب ایسا رویہ دکھا رہی تھی جیسے کہ مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بدگمان ہونے لگا تھا، پر میری بدگمانی اور خوشگمانی سے کیا فرق پڑتا تھا؟ میں تو بس یہاں کسی غلام کی طرح تھا۔ میں کچن میں گیا، میں نے سینڈوچ اٹھایا اور چائے لے کر واپس میز پر آ گیا۔ خود کو زیادہ بادشاہ سمجھنے لگے ہو تم؟ اس نے مجھے میز پر آ گیا۔ خود کو زیادہ بادشاہ سمجھنے لگے ہو تم؟ اس نے مجھے تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا شوہر تو بادشاہی محسوس کرے گا نا خود کو؟ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔ ہاں یہ تو ہے، میں تو چیز ہی ایسی ہوں،
لیکن فکر نہیں کرو، تمہیں اس وفاداری کا انعام بہت اچھا ملے گا۔ میری تو عمر ڈھل گئی ہے، پر میں تمہاری شادی ایک جوان لڑکی سے کرواؤں گی، اور ایک نہیں تمہاری 4 بیویاں ہوں گی۔ مجھے لگا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا کہ شاید مجھ پر طنز کر رہی کہ ایک بیوی مل گئی ہے تو اب تم آسمان پر جا پہنچے ہو۔ دن کا وقت نہ جانے کیسے گزرا۔ میں مختلف کتابیں پڑھتا رہا، اس گھر میں گھومتا پھرتا رہا، گھر کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ عورت صبح سے رات تک غائب رہی۔ شام کے وقت جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ آگے میرے سرتاج۔ اب تو اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ مجھ پر نچھاور ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھے بہت محبت بھرے انداز میں میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، میری ذات پات، نسل، ہر چیز کے بارے میں پوچھتی رہی۔ کہنے لگی کہ تم مجھے بہت دلچسپ معلوم ہوتے ہو، میرے کام بہت مصروفیت والے ہوتے ہیں، اسی لیے دن کو میں تم سے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن جب رات ہوتی ہے تو کتنی ساری خوبصورتی کائنات میں اتر آتی ہے، تب تم مجھے اچھے لگنے لگ جاتے ہو۔ میں اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ وہ بڑی ہی شاعرانہ قسم کی عورت تھی۔ مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہوتے ہوئے وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور پھر وقت کیا، دن ہفتوں میں بدلنے لگے تھے۔ 3-4 ہفتے گزر گئے تھے۔ رفتہ رفتہ سلونی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ مجھ سے کھنچی کھنچی سی رہنے لگی۔ میں اس سے بات بھی کر ہو جاتی جیسے اسے مجھ سے کوئی شکوہ ہو، یا پھر اب وہ مجھ سے دل بھر گیا ہو اس کا۔ میں یہ چیزیں سوچتا، دل میں خیال آیا کہ مرد کا دل بھرتا ہے، عورت کا دل تو کبھی نہیں بھرتا اپنے شوہر سے۔ وہ تو ہمیشہ اس سے محبت کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کا بن کر رہے، لیکن شاید ایسا مجبور عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا یہاں پر مجبور میں تھا تو میرا بھی دل نہیں بھرا تھا، دل اس کا بھر گیا تھا۔ صبح صبح میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے ڈرائنگ روم میں ایک اور خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال ہلکے سنہری تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا تو وہ شرما کر اندر چلی گئی۔ ساتھ ہی میری بیوی سلونی اسی کمرے سے باہر آئی۔ یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تم اس سے آج کی رات نکاح کرو گے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اپنی وفاداری کا صلہ پاؤ گے۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اور آپ؟ میں نے چہرتے ہوئے کہا، میرا کیا ہے؟ میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میری عمر ڈھل گئی ہے، مجھے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں تو بیوی کی ضرورت ہے نا۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ تم اتنے قیمتی ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تم چیز کیا ہو۔ اس نے ایک ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بس مجھے ایسے ہی خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر میں تو اس کو شوہر بن کر کوئی چیز منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس محل میں میری حیثیت کسی غلام کے جیسی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ کوئی ایسی ہی باتیں کر رہی ہے، پر تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لڑکیاں آئیں اور وہ اس لڑکی کو تیار کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک دلہن کی طرح سج سور گئی تھی۔ اس کے بعد ایک مولوی صاحب آئے۔ مولوی صاحب نے حسب معمول ویس بڑھا دیا۔ اس لڑکی کا نام بطول تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی ستارے چلنے لگے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے بھی مجھ سے ایک ہی بات کی، تم بہت قیمتی ہو سربلند خان، تمہیں پتہ نہیں کہ تم چیز کیا ہو اور سب لوگ تم سے کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، مجھ میں کیا قیمتی ہے؟ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، تم مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہو۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر ہنس پڑا۔ واہ بھئی، سربلند خان نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ اس صحرا جیسے ملک میں جہاں پر میرے جیسے باقی لڑکے اپنا پسینہ بہا کر مزدوری کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وہاں پر میرے لیے زندگی اتنی مہربان ہو گئی کہ ایک نہیں دو خوبصورت عورتوں کی سنگت مل گئی۔ میں دل میں سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، پر میں کیا جانتا تھا یہ تو ایک مصیبت کا جال ہے جو میرے ارد گرد بنا جا رہا ہے، اور ایک دن یہ جال مجھے ایسا جکڑے گا کہ میری روح کی چیخیں دور دور تک سنائی دیں گی۔ خیر، اس وقت تو میں ان خوابوں میں گم تھا۔ اس نے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور بولی، اب سے میں تمہاری بیوی ہوں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، میرے سرتاج ہو تم، دیکھ لینا تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔ اس کی باتیں بہت دل فریبی والی تھیں۔
लेकिन मुझे एक बात की हैरत हो रही थी कि इस मुल्क में रहते हुए भी इन औरतों को कितने अच्छे से हमारी जुबान आती थी, ऐसी जुबान जैसे हमारे मुल्क की औरतें बोलती हैं, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इनके चेहरे थे और ऐसी बातें जो कोई भी सुने तो बस सुनता ही रह जाए। मैंने उसके साथ भी उतना ही हसीन वक्त गुजारा था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हसीन जितना कि सलोनी के साथ गुजरा था। वो ना सिर्फ नटखट और शरारती थी, बल्कि बहुत सारी बातें करना भी जानती थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ था। रात के शायद 2 बजे का वक्त था जब सलोनी मेरे कमरे के दरवाजे पर आ गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उस लड़की यानी कि बतूल से कहने लगी कि बाहर आ जाओ। अब तो यही होता था, जब बतूल मेरे पास आती, थोड़ी देर मेरे साथ रहती और फिर सलोनी उसको लेने के लिए आ जाती थी। मुझे ये बात अजीब लगती थी। ये सब तो मर्द औरतों के साथ करते हैं कि अपनी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर उसकी तरफ से लाताल्लुक हो जाते हैं। यहाँ पर तो मेरी बीवियाँ मेरे साथ ये काम कर रही हैं। मैं दिल में सोचने लगा, जितना सोचता उतना ही उलझता जाता था। क्या इन्हें अपना शौहर बनाने को कोई और मर्द नहीं मिला? मैं दिल में सोचता और फिर मजीद परेशान हो जाता, कहीं ये लोग वाकई मेरे साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। खैर, अगली रात आई तो एक और अजीब बात हो गई। इन औरतों का मामूल था कि ये दिन के वक्त मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन आज दिन के तकरीबन 3 बजे मेरे कमरे में बतूल आ गई। बतूल बहुत बेचैन और परेशान लग रही थी। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। मैंने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो बतूल? मेरी बात सुनकर वो मजीद फूट फूट कर रोने लगी। बस क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, और एक दुख तो ये भी है कि मैं तुम्हारे साथ उम्र भर नहीं रह सकती। क्या मतलब, क्यों नहीं रह सकती तुम उम्र भर? क्योंकि तुम एक कीमती चीज हो, उसने रोते हुए कहा था। पर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कीमती चीज, मोहब्बत, तुम सब मुझे कीमती चीज क्यों कहती हो? मैंने बड़े परेशान से लहजे में पूछा था कि तभी दरवाजे से आंधी तूफान की तरह दनदनाती हुई मेरी पहली बीवी सलोनी दाखिल हुई। उसने बतूल को बालू से पकड़ा और खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें मना किया था कि इससे कोई बातचीत नहीं करनी, लेकिन तुम्हें तो बात समझ ही नहीं आती। तुम फिर से उन्हीं बातों में लग गई हो। मुझे समझ नहीं अपनी जिम्मेदारी क्यों भूल जाती है। चलो यहाँ से, हमें अभी कहीं बहुत जरूरी काम से जाना है। मैं हक्का बक्का ये सब चीजें देखता ही रह गया था। ये बीवी वाली जलन हरगिज नहीं थी, न ही कोई सौतन वाला मामला था। ऐसा लग रहा था कि 2 कारोबारी औरतें एक दूसरे से उलझ पड़ी हैं। मैं परेशान हो गया। मैंने कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब मुझे ये सब बहुत बुरा लगने लगा था, तकलीफ देने लगा था। बतूल को मैं पसंद करता था, बतूल भी मुझे चाहती थी, लेकिन आज रात बतूल मेरे कमरे में नहीं आई, बल्कि मेरे पास सलोनी आई और कहने लगी, देखो लड़के, तुम बतूल से बातें करो या जिस मर्जी से, मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमारा काम पूरा होना चाहिए। तुम एक कीमती चीज हो। तुम्हारा जो किरदार इस महल में है वो तुम बखूबी अदा करते रहो। कीमती चीज, क्या कीमती है मुझ में? और आपने मुझसे शादी की थी तो उसे निभाया भी नहीं। मैंने शिकवा किया तो मैं तुम मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ। आज एक और लड़की से तुम्हारा निकाह होगा, तुम उसे खुश रखना, वो तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी। तुम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन मर्द हो जिसे 3 बीवियां एक साथ मिल रही हैं। और हाँ, बतूल के बारे में इससे कोई बात नहीं करना। ये कहकर वो बाहर निकल गई। मैं तो हक्का बक्का बस देखता ही रह गया। मैं मर्द हूँ, शौहर हूँ या कोई खिलौना हूँ? मैं दिल में सोचने लगा था। शायद मैं अपनी औकात से बढ़ गया था, लेकिन मैं क्या करता? मेरे लिए ये भी तो मुनासिब नहीं था कि मैं हर बार एक नई औरत के साथ मोहब्बत के दावे वादों पैमान करता। मैं अब बहुत तंग आ चुका था, लेकिन मेरी पहली बीवी ने मुझ पर कोई रहम नहीं किया। शाम का वक्त हुआ तो एक और अनजान लड़की, जिसके बाल काले थे, आंखें भूरी थीं, बहुत खूबसूरत थी, वो मेरे सामने लाई गई। उसके साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। अब मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। जो लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं उनको तो यही लगेगा कि मैं अय्याशी कर रहा था, पर ये सब एक दो बार ही अच्छा लगता है। उसके बाद आप सिर्फ एक शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और मुझे भी बतूल बहुत पसंद आ गई थी। फिर मैं उसकी आंखों में आंसू देख चुका था, और मर्द जहाँ पर आंसू देख ले वहाँ वो फौरन पिघल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बतूल को मेरे सामने दोबारा आने नहीं दिया गया। अब एक और लड़की को मेरे सामने रखा गया।
जिसका नाम अकीरा था। अकीरा बहुत खूबसूरत गहरी आंखों वाली थी, पर मुझे उसमें कोई कशिश महसूस नहीं हुई। वो भी मुझसे रटे रटाए वही जुमले बोलने लगी जो कि बतूल और सलोनी मुझसे पहले बातें कर चुकी थी। अब मुझे अपना आप किसी तवाइफ की तरह मालूम होने लगा था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर यहाँ तक कि सुबह हो गई। वो लड़की गुस्से में उठकर मेरे कमरे से चली गई। थोड़ी ही देर के बाद सलोनी मेरे कमरे में दाखिल हुई और बोली, तुम ये नाज़नीनों की तरह अदाएं क्यों दिखा रहे हो? मैंने तुम्हारे कमरे में बीवी भेजी थी तो तुम शौहर बनकर दिखाते। तुम तो अजीब ही इंसान हो। लगता है कि तुम्हें अपनी औकात समझ नहीं आती। तुम एक मामूली मजदूर थे। मैंने तुम्हें कहां से कहां लाकर बिठा दिया और तुम हो के नखरे दिखा रहे हो। अगर मैं इतना ही मामूली मजदूर था तो फिर मुझ में कौन सी कीमती चीज थी जिसे चुराने के लिए आपने मुझसे शादी की? हाँ, कीमती चीज तो तुम्हारी नस्ल थी जो कि हम चुरा चुके हैं। 2 औलादों की खुशखबरी तो हमें तुम दे चुके हो। तुम आला नस्ल के हो, यही तुम्हारा कमाल है, वरना तुम्हारी औकात तो कुछ नहीं। तुम एक गरीब मजदूर हो। उसने ये कहकर मेरे होश उड़ा दिए थे और जिंदगी भर की बेचैनी मुझे देती थी, क्योंकि अब मैं सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए तरसता ही रहता। अब जाहिर है महलों में रहने वाली औलाद से मैं मिल भी नहीं सकता था। जब मैंने मजीद शादियां करने से मना कर दिया तो इन लोगों ने सलोनी और अकीरा को तलाक दिलवाई और फिर मुझे वापस पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन आज तक मैं ना ही शादी कर सका हूँ, न जिंदगी में आगे बढ़ सका हूँ, क्योंकि मुझे उन औरतों की वो बातें और फिर उन औरतों के वजूद में पलती अपनी औलाद की याद आती है तो दिल चाहता है कि मैं बस सहराओं में चला जाऊं और अपने आप को दीवाना कर लूं। खुदा कभी किसी को ऐसी दौलत न दे जो कि उसके लिए खैर का सबब न बने। इसलिए हमेशा अल्लाह से ऐसी दुआ करें कि जो भी